خفیفتان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کان البخاری حافظا و محدثا جمع الصحیح مکمل التحریر میلادہ صدق و مدت عمرہ فیہا حمید وانقضا فی نوری۔ تنازع قوم لدی فی البخاری و مسلم وقالوا ایہما یتقدم فقلت ان البخاری قد فاق صحتا کما فاق فی حسن الصناعة مسلم۔ اہل الحدیث طویلۃ اعمارهم ووجوہهم بدعاء النبی منضرہ۔ وسمعت من بعض المشائخ انہم ارزاقهم ایضا به متکثرہ۔ تمتع من شمیم آرار نجد فما بعد العشیة من آراری۔ الا یا حبذا نفحات نجد وریا روزه بعد القطار۔ اللہم صل وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی۔ اپنے دامن میں جگہ دے کے بڑھا دی عزت، ورنہ انصاف سے پوچھو تو کف خاک ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تجھ کو بھلا لگتا ہوں۔ عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات محدثین، مفسرین، فقہاء دین، جامع کے رأس الرؤوس شیخ الطریقہ جامع الشریعہ اور دیگر گراں قدر میرے مفخر اور فخر علماء، صلحاء، اولیاء، طلبہ عزیز اور دیگر معزز سامعین، لاہور پاکستان کا دل سمجھا جاتا ہے اور لاہور کو بہت قدیم زمانے سے علمی تفوق بھی حاصل ہے۔ یہ ایک دستور ہے کہ کبھی مہمان کو عزت بخشنے کے لیے اس کو لا کے مجمع میں بٹھا دیتے ہیں، تو نظر انتخاب مجھ جیسے کمزور عاجز اور ایک طالب علم پر پڑ گئی۔ ہمارے بزرگ شیخ الفقہاء اور استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب مدظلو کے حکم اور ارشاد کی تعمیل میں مجھے حاضر ہونا پڑا، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح لابی عبداللہ کے آخری درس کے لیے مجھ جیسے کمزور کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے انتظامیہ کو، علماء کو، مشائخ کو خوب خوب اجر و صلے دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ ایک کٹن شاہراہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا عقیدے کے درجے میں یہ رجحان ہے کہ موجودہ اسلام میں جب سے صحاح ستہ لکھے گئے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الجامع الصحیح کو صحت اسانید کے اعتبار سے برتری اور افضلیت حاصل ہے۔ ایک ایسی محترم شان کتاب جس کا آخری درس اور سبق ہو تو اس میں کتنے علمی نکات
موشگافیاں اور امہات المسائل زیر باس آئے. دوسری طرف اس درس کو عموم دیا جاتا ہے اور سرعام جلسے کی شکل میں. یہ محدث اور استاذ کے لیے منکر نکیر سے پہلے ایک امتحان. اگر عوامی طرز کی نصیحتیں ہوں تو حقیقت میں بخاری کا سبق اور اس کی اہمیت اور اساسیت اس کی بارگاہ میں اہانت ہے. اور اگر بخاری کے طرز کے اور شراء اور حفاظ کے تناظر میں کلام کیا جائے. میں 8-10 سال پہلے پنجاب کافی آتا رہا. یہاں جب کہتے ہیں کہ بہت علمی بیان ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ سمجھ نہیں آیا. یہ ایک عجیب انداز توہین کا اختیار کیا جاتا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ ایک طرف تو ہمیں بخاری شریف سامنے رکھ کے کہتا ہے آخری حدیث پڑھا, اور طلباء فضلاء جو ہمارے بھائی 10-12 سال محنت شاقہ کر کے اس نہج تک پہنچتے ہیں, اس فضل و شرف تک, ان سے گفتگو کر لو سبق کے دورانیہ میں. اور دوسری طرف آپ عوامی حلقہ بھی خوش کرتے ہیں. درمیان کار دریا تخت بندم کر دے, بات میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. یہ بڑا مشکل ہے. ہم کچھ ایسی کوشش کریں گے کہ بین بین سا کام ہو جائے. میں بخاری شریف چونکہ 30 سال سے پڑھا رہا ہوں بما ترمذی شریف, اور اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف سے متعلق شاید کوئی شرح و متعلقہ مقالہ ہو جو نظر سے نہیں گزرا ہو. خیال یہ ہے کہ استاذ کو پتہ سب ہونا چاہیے. اس کے مثال ڈاکٹر کی ہے, وہ تمام علاج معالجہ جانے, مریض کو دیکھ کر کے نسخہ اس کے حساب سے تجویز کرے. تو اقصر العلوم میں الحمدللہ ایک معتدبی کلاس موجود رہتی ہے. اس سال بھی 300 کے قریب طلباء کو کل آخری سبق ہم نے, اور رسماً دارالحدیث میں تمام اسباق کا آخری سبق تمام اساتذہ کی موجودگی میں یہ عاجز دورہ لیتا ہے. اور پھر تفصیل کے ساتھ ایک دن مقرر ہوتا ہے, وہاں بھی یہ رنگ مشہور ہوا ہے. ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے, اس پر طلباء کی دستار بندی ہوتی ہے, تفصیلی دعا ہوتی ہے. البتہ اور چیزیں اپنے وہاں ختم کی ہے تاکہ تمام توجہ بخاری کی طرف ہو. الحمدللہ. تو یہاں جتنے علماء ہیں, فقہائے, محدثین, مفسرین, وہ سب اصحاب العلم والفن. میں ان کے سامنے ایک بہت ہی ذرہ بے مقدار ہوں, لیکن ان کی اجازت سے آپ کی خدمت میں مجھے بٹھایا گیا ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث سے منقول ہے کہ بخاری اور مسلم آیتان من ھذا الدین, اسلام کے بلند و برتر نشانیاں ہیں. اور آپ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بخاری یا مسلم میں عیب نکالتا ہے, ترجیح الراجح درس میں وہ علم کا تقاضا ہے. جو بخاری یا مسلم کے مطلوب مقام اور مرتبت سے گراتے ہیں, فَعَلَمْ بِأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ, سمجھ لو کہ یہ بھی بدعتی ہے. اہلیان بدعت جو دشمنان دین ہیں وہ بخاری اور مسلم کو نہیں مانتے. بخاری, مسلم یا ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, یہ اسلام کے ستون ہیں. اللہ نے تکوینی طور پر ان کو یہ شرف نصیب فرمایا ہے.
جس طرح تکوینی طور پر 4 ائمہ فقہا مجتہدی اور 4 فقہ سے حلت اور حرمت، جواز اور عدم جواز، امت کی ضرورت دین پوری ہو چکی ہے۔ سینکڑوں ائمہ 4 کے علاوہ آئے، لیکن آئے اور چلے گئے، ان کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ تکوین کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا کرنا ہے۔ امام اعظم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے مل کر کہیں گے الامام الاعظم۔ یہ تکوینی اعزاز ہے۔ اور جس جگہ امام صاحب مدفون ہے اور ان کا ادارہ ہے بغداد میں، مجھے جانے کا شرف حاصل ہے، اس جگہ پورے محلے کو الاعظمیہ کہتے ہیں، اور پورے بغداد میں اس جیسے بقعۃ النور نہیں ہے۔ آخری تقریر صدام نے وہاں آ کے کی اور اس نے کہا مجھے یاد کرو گے، لیکن افسوس کہ بغداد تسنس ہو چکا ہو۔ وہی ہو رہا ہے۔ اللہ وہاں کے حالات بھی سازگار بنائے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ، جن کو ائمہ حدیث میں شرف اور فضل حاصل ہے، یہ بھی تکوین کا مسئلہ ہے۔ امام بخاری کے استاد علی بن المدینی، ان کے متعلق امام بخاری سے منقول ہے مستصغرت نفسی الا علی بن المدینی، میں نے کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا، لیکن علی بن مدینی کے سامنے میں ایک عام طالب علم جیسے نظر آتا تھے، بڑے استاذ تھے۔ اور ان کے اکابر مشائخ میں بڑے بڑے ہیں جن پر ان کو فخر تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے امام بخاری کو الجامع الصحیح کے ساتھ ہی جو مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا ہے، پورا جہان عرب و عجم ایک جیسے اس وقت سے لے کے آج تک آیا۔ علی نیسابوری وغیرہ نے مسلم کے بارے میں کچھ ترجیحی اقوال کہے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں وہ حسن صنعت کا مسئلہ ہے، وہ علیحدہ فن ہے۔ جہاں تک صحت الاسانید کا باب ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سباق الغایات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے فضل اور منقبت پر مجلدات ضخامات لکھی گئی، بڑی بڑی جلدیں لکھی گئی، تقوی، ورع، احتیاط، آداب، ہر چیز میں لا نظیر۔ بعض مشائخ سے سنا ہے، خود تو کہیں نظر سے نہیں گزرا، لیکن وہ قابل اعتماد کا قابل تھا۔ خود بخاری میں آپ نے پڑھا بعض جگہ قال العلماء، یہ امام بخاری اعتماد علی العلماء ظاہر کرتا۔ امیر الشریعہ، امیر البیان حضرت مولانا طاء شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک عدالت میں پیش ہوئے، اور جج نے پوچھا کہ آپ قادیانیوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے، وہ متفق ہے قادیانیوں کے کفر پر، اس لیے میں کافر کہوں گا۔ ورنہ شاہ صاحب ایسے خطیب اور مناظر تھے کہ وہ ایک مجلس میں 4 گھنٹے ایک آیت پر، اور دوسری مجلس میں وہی آیت اور دوسرے عناوین اور دوسرے موضوعات، دوسرے طرز کا بیان۔ اللہ نے اتنا وسط اطلاع دی تھی، مقصد ان کا عدالت پر علماء دیوبند کا مرتبہ واضح کرنا تھا۔ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمین۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب طلب حدیث فرما رہے تھے تو اس دوران ایک جگہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی کا سفر کرنا پڑا، اور جب یہ کشتی میں بیٹھ گئے اور لوگ بھی بیٹھ گئے، اور کچھ دیر بعد کشتی بان نے کہا کہ بھئی کرایہ دے دو۔ سب لوگوں نے کرایہ نکال کے دیا، امام بخاری نے بھی دیا۔ اس کشتی میں ایک جیب کترا تھا، اس نے امام بخاری کا وہ پرس دیکھا
اور اپنی چوری کے فن سے اس میں درہم یا دینار بھی گن لی. میں 4 ہے 3 ہے 10 ہے. اور تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا کہ بھائی میرے ایک پرس تھا اس رنگ کا اور اس میں اتنے دینار تھے اتنے درہم تھے, اگر کسی کے پاس ہو تو دے دے, اگر میں نے پکڑ لیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. اور کچھ دیر بعد کشتیبان کی اجازت سے اس نے لوگوں کو ٹٹولنا شروع کیا اور تلاشی لینی شروع کر دی. وہ سب لوگوں کو تو ایسے ڈھونڈ رہا تھا, اصل تو امام موصوف کو ڈھونڈ رہا تھا, لیکن امام صاحب کے پاس وہ پرس نہیں نکلا. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ میں ایک غلط آدمی ہوں اور میں اس طرح آپ کے پیسے مارنا چاہتا تھا, لیکن آپ کے پیسے اور پرس ہے کہاں؟ تو حضرت نے فرمایا وہ میں نے اس دریا میں پھینک دی. یہ کیوں؟ کہ میں احادیث رسول جمع کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی عیب اور عار میری طرف نہ آئے. یہ غلط الزام جو ہو جاتا ہے یہ بھی حدیث کے منافی ہے, میں اس کو بھی اپنے دامن پر نہیں لگنے دیتا. کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس سے زبردست عبرت ہو گئی, اور ایسا سبق مل گیا اس کو کہ وہ توبہ طائب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو صلاح اور فلاح کا ایسا مقام عطا فرمایا. جس طرح صالحین کے ساتھ ابتلائی سلوک ہوتا ہے تکوین کا, امام موصوف بھی زمانے کے بادشاہوں سے امیروں سے کچھ پریشان رہے. وہ تفصیلی واقعات آپ کو ہمارے بھائیوں نے اساتذہ نے بیان فرمائے. لیکن عجیب بات ہے کہ جن نے امام بخاری کو چھیڑا ہے یا ان کو پریشان کیا ہے ان کو عبرتناک سزائیں مل گئی, اور امام کا ستارہ چمکتا ہوا اور ان کی عظمت کا چاند ہمیشہ چاندنی دیتا رہا. آج بھی روشن ہے اور ضیاءپاشیوں سے ہم سب مستفید اور مستنیر ہو رہے ہیں. اس میں ایک زبردست سبق ہے کہ علم یا علماء, دینی مدرسے یا مساجد ایک پرسکون ماحول ہے, ایک عادلانہ نظام کے آسمان کے ستارے, لیکن آسمان پر بھی امتحان آئے کہ اذا السماء انفطرت, اذا السماء انشقت, واذا الارض مدت. امتحانات سے عالم اور طالب بچ نہیں سکتا ہے, اور مومن مسلم اہل حق اس کوشش میں رہتا ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو, ہم ظالم نہ ہو, ہم عاصی و سرتاب نہ ہو, ہم اعتدال کے ساتھ ہو, ہم اپنے میاں روی جو ہماری شان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم میں نہ یہود جیسے افراط ہے نہ نصارہ جیسے تفریط ہے, ہم میں ہر اعتبار سے عدل پایا جاتا ہے. امتحانات دنیا میں آپ بھی سالانہ امتحان دیں گے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نبی ہو. یہ موجودہ دور بھی مدارس وغیرہ کے لیے کچھ امتحانی سا رہا ہے, اور پریشان کرنا چاہتے تھے, لیکن عجیب بات ہے کہ جو چاہتے تھے بلا ان پر پڑ گئی اور پڑتی رہی. کیونکہ یہ بظاہر تو مولویوں کے ہیں, ہمارے ہیں, لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کے دین کے قلعے ہیں, اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کاملہ لے کے آئے ہیں ان کی بہت ہی حفاظتی چھاؤنیاں ہیں. اور من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب, کتاب الرقاق میں آپ نے قدسی طویل حدیث پڑھی. کہتے ہیں کہ
سلطان عبد المجید خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کا مدینہ منورہ میں باب مجیدی ہے، اور ایک زمانے میں سلطنت ترکیہ کے زیر اثر تھے حرمین شریفین، زادہم اللہ حفظا و سلامہ، ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرہ او للزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا۔ جب بھی حرمین کا ذکر آئے تو اس کے لیے دعا بھی کرو، تو یہی بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اور فقہاء نے لکھا ہے اگر کسی کو اتنا بھی موقع ملے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ کعبے کے ایک دروازے سے داخل ہو جائیں اور دوسرے سے نکل جائے تو انکار نہ کریں، یہ حاضری بھی مغفرت کے لیے کافی ہے، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اس میں غنیمت ہے بہت زیادہ۔ حرمین شریفین سے ہمارا ایمان کا تعلق